أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. بات چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے دنیا کی حکمرانی اور دنیا کی بادشاہت سے بھی نوازا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی جو اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ دنیا پرستی سے دور ہوتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہوتے. اگرچہ ان کے پاس دنیا کا کتنا ہی بڑا منصب آ جائے، عہدہ آ جائے، حکمرانی آ جائے، لیکن حرص دنیا نہیں ہوتی. اور یہی ایک صاحب ایمان کی، صاحب شریعت کی نشانی ہے. آج ہماری بہت بڑی کمزوری میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں یہ بن گئی ہے، ہم اپنی ایک قیمت لگا چکے ہیں. یعنی اگر کسی نے مجھے ذرا بڑا نوٹ دکھا دیا، بڑی رقم دکھا دی، بڑا لفافہ دکھا دیا، تو بکنے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے. قیمت اس کی لگتی ہے، چاہے اس پر خدا نخواستہ اس کا ایمان جائے، عقیدہ جائے، دین جائے، کسی چیز پہ زد پڑے، نقصان ہو، لیکن حرص، دنیا پرستی، کثرت مال، یہ وہ اخلاقی اور روحانی امراض ہے جو انسان کو چاٹ لیتے ہیں دیمک کی طرح. آسان نہیں ہے. جب تک انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا، اپنے اندر کو بناتا نہیں ہے، تو مال دیکھ کر اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے تذکرے قرآن میں کیوں ہیں؟ تابعین کے تذکرے آج تک کیوں ہیں؟ اہل اللہ کے، صالحین کے، ائمہ اربعہ کے، ان بزرگوں کے تذکرے آج تک کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ بڑی بڑی دنیا کی پیشکشیں ٹھکرا دی، مشکلات کو، پریشانیوں کو، قربانیوں کو دیکھا، لیکن دین کو نہیں بیچا. اور جنہوں نے نعوذ باللہ ایسا کیا کہ دنیا قبول کر لی، چاہے اس کے لیے میرا اسلام چلا جائے، میرا دین چلا جائے، یا میرا دینی بھائی چلا جائے، مر جائے، مجھے تو مال چاہیے، تو آج ان کا کوئی ذکر خیر نہیں ہوتا ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ والے کبھی بھی حرص والے نہیں ہو سکتے، حرص دنیا ان کے اندر نہیں ہوگی. تو ملکہ بلقیس کی بھیجی ہوئی سونے کی اینٹیں، غلام، کنیزیں، باندیا، وہ سب ٹھکرا دی. لے جاؤ واپس، اس کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے مال کے ذریعے سے لالچ مت دلاؤ. اللہ پاک نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہے. وہ سب واپس کر دیا. اب یہ جو قاصد تھے ملکہ بلقیس کے، یہ وہ سامان لے کر واپس آئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ وہ ہدیے تو انہوں نے واپس کر دیے، اور کہا ہے کہ بھئی مجھے اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہے، نوازا ہے.
ہاں اب تم تیار رہو، میں فوج لے کر آؤں گا، اگر تابعداری کو، اللہ کی توحید کو، اللہ پر ایمان کو قبول نہیں کیا پھر تمہاری خیر نہیں۔ اب جب یہ پیغام آیا ملکہ بلقیس تک پہنچا تو وہ عورت سمجھ گئی کہ جس بندے نے مجھے خط لکھا تھا وہ محض دنیا کا حکمران نہیں ہے، اگر صرف حکمرانی ہوتی تو مال قبول کر لیتا، یہ واقعی اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے، سچ برحق ہے، لہذا اس کی اطاعت میں، اس کی اتباع میں، اس پر ایمان لانے میں ہی خیر ہے۔ تیار ہو گئی اور سب کو کہا کہ بھئی تیار ہو جاؤ، جا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے مطیع اور فرمانبردار بن کر اس کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس بات پہ تیار ہو گئی عورت۔ اب جب یہ تیاری اس نے شروع کی تو اللہ پاک نے بذریعہ وحی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کہ بھئی آپ نے جو اس کے ہدیے ٹھکرا دیے تو ملکہ بلقیس کو آپ کی حقیقت سمجھ آ گئی، حق سمجھ میں آ گیا، لہذا بہت جلد وہ آ کر آپ پر ایمان لانے والی ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اس کے پہنچنے سے پہلے ایک اور ترتیب بنائی، ارادہ کیا، اور اس ترتیب کا مقصد کیا تھا کہ اس عورت کا، اس قوم سبا کی ملکہ کا ایمان اور یقین اور مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ترتیب بنائی۔ وہ ترتیب کیا تھی، واقعہ کیا ہے، اس کا تذکرہ آج کی آیات میں، آپ بہت غور فرمائیں۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے کر آ جائے اس سے پہلے کہ وہ تابعدار ہو کر مجھ تک پہنچ جائے؟ کوئی اس ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا، اس لیے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، فرمانبردار تھے، تو اس مجلس میں ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا تھا، دیو، اس کا نام تفسیروں میں لکھا ہے صخر، صاد خا را، صخر جنی، ایک بڑا دیو ہیکل جن تھا، طاقتور۔ اس نے کہا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، اگر آپ فرمائیں تو میں وہ تخت لے کر آپ تک پہنچ سکتا ہوں اتنی دیر میں کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، یعنی آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے نا، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے تک میں اس ملکہ کا تخت لے کر آپ کے پاس لا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ اور وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس لیے کہ وہ تخت معمولی نہیں تھا۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اس ملکہ بلقیس نے محل کی 7 دیواروں کے اندر اس کو فٹ کر دیا تھا، مضبوط کر کے جمایا تھا، اور ہر آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور بہت زیادہ وزنی تھا۔ اب اتنی وزنی اور اتنی محفوظ چیز کو اتنے کم وقت میں لے کر آنا طاقت تو چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ پورا تخت جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ اب ایک انسان کو آپ نے بھیجا کہ بھئی یہ قیمتی چیز لے آؤ، راستے میں اسی کی نیت خراب ہو گئی، چلو بھئی یہیں سے مڑ کے غائب ہو جاؤ، تو دونوں باتوں کی تسلی دلائی، کہا کہ آپ اگر فرمائیں میں لے آؤں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، کوئی بھڑکی نہیں مار رہا، دعویٰ نہیں کر رہا، اور امانت دار بھی ہوں، راستے میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ وقت بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو اس کے بعد اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس نے عرض کی کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ تخت لے کر آپ کے پاس آ سکتا ہوں
اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹ آئے. نہیں سمجھے؟ جس کو کہتے ہیں پلک جھپکنا. پلک جھپکنا جانتے ہیں نا؟ اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کا نظام بنایا نا، ہم بار بار پلکوں کو جھپکتے ہیں. اب یہ چند سیکنڈوں کے بعد خود بخود یہ ایک عمل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک قدرتی وائپر ہے جس سے آنکھوں کی صفائی کا عمل چل رہا ہوتا ہے. ورنہ آنکھوں میں اللہ پاک کی طرف سے ایک پانی اترتا ہے، اور یہ پلک جھپکنا اس پانی کو صاف کر رہا ہوتا ہے، آنکھ محفوظ رہتی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی. چند سیکنڈ ہے نا. تو کہا اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو وقت صحیح لگا. فلما رآہ، جب سلیمان علیہ السلام نے نظر ڈالی، ظاہر سی بات ہے کہ پلک جھپکنا چند سیکنڈوں میں ہوا، اور جب نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ مستقرن عندہ، کہ تخت ان کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ لا چکے ہیں. قالا، یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. اور کیوں؟ لیبلونی، تاکہ اللہ پاک مجھے آزمانا چاہتے ہیں. اشکر ام اکفر، کہ اس کو دیکھنے کے بعد میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں. پھر فرمائے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے تو شکر کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب تو بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے، اس کو کسی کی شکر گزاری کی حاجت اور ضرورت نہیں. یہ 3 آیات ہیں جس میں آپ حضرات کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی وہ تدبیر سامنے آئی. اب دیکھیں وہ عورت ملکہ بلقیس، اس کو جب سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ اللہ پاک کے سچے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اتنا مال ٹھکرا دیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر حرص مال نہیں ہے. اب ضد پر آنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ آئے، مقابلہ ہو اور ہم ذلیل رسوا ہو جائیں، ختم ہو جائیں. لہذا خیر اسی میں ہے کہ حق کو قبول کر لیا جائے. اور اس نے سب کو تیار کیا کہ چلیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کے ان کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ایک اور تدبیر سوچی، اور وہ تدبیر کیا تھی؟ مال ٹھکرانے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی اخلاقی خوبیاں تو اس عورت پہ واضح ہو گئی کہ بھئی یہ آدمی اخلاقی طور پہ واقعی پاک صاف آدمی ہے. اب اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ اس عورت کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ جس نے پیغام بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، وہ عام آدمی نہیں، اس کا اللہ پاک سے ایک رابطہ اور کنیکشن ہے. اور اس رابطے اور تعلق اور کنیکشن کو واضح کرنے کے لیے ایسی کوئی چیز اس عورت کو دکھانی چاہیے کہ جس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ واقعی کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے خرق عادت، خرق عادت چیز. اور یہ خرق عادت یاد رکھیں اگر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے معجزہ، اور یہ خرق عادت چیز اگر غیر پیغمبر کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے کرامت. 2 چیزیں الگ الگ ہیں. جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے اور سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے ان کے ہاتھ سے ایسے افعال کو صادر فرما دیتے ہیں جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا. جیسے آپ علیہ السلام نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا نا عام طور پہ، لیکن ہوا. تو اس کو آپ علیہ السلام کا کیا کہا جائے گا؟ معجزہ کہا جائے گا.
پیغمبر کے ہاتھ سے خرق عادت چیز ہو جائے، خلاف عادت، وہ ہے معجزہ۔ اور جو پیغمبر نہیں ہے لیکن اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی کامل ہے، صالحین میں سے ہے، اگر وہ کوئی ایسا عمل کر لے جو عام طور پہ نہیں ہو سکتا لیکن ہو جائے، تو اس کو کہا جائے گا کرامت۔ اور یاد رکھیں وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی، اولیاء کی، اہل اللہ کی کرامات کا ہونا برحق ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی دوستو۔ جس کا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ پاک ان پہ مہربان ہوتے ہیں۔ لیکن عقیدے کو درست رکھیں، چاہے پیغمبر کا معجزہ ہے اور چاہے ولی کی کرامت ہے، معجزہ ہو یا کرامت ہو، دونوں میں نہ پیغمبر کا اختیار نہ ولی کا اختیار، بلکہ اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا۔ اللہ چاہے تو معجزہ ہو اور اللہ چاہے تو کرامت ہو، اللہ نہیں چاہے، پیغمبر خود اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، ولی اپنے اختیار سے کرامت نہیں دکھا سکتا، یہ تو اللہ کے حکم سے اور اختیار سے ہوتا ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کی، ایک تدبیر بنائی کہ ایسا کچھ دکھانا چاہیے اس عورت کو کہ جس سے یقین ہو جائے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ سے اوپر کی ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ اس ملکہ بلقیس کا بہت بڑا تخت تھا، اور جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، 7 دیواروں میں محفوظ، ہر آدمی جا نہیں سکتا، کہ کوئی اس کو لے کر میرے پاس آ جائے تاکہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہاں پہ، اور ابھی اٹھا اور ابھی اوپر کمرے میں جاؤں، دیکھا بھائی کرسی جو ہے وہ پہلے سے میری جگہ پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ میں سے کسی نے کرامت دکھائی ہوگی، ایک تعجب کی بات ہوگی نا۔ اب وہ اتنا بھاری تخت آ جائے تو پہلے تو ایک جن نے کہا کہ جی اگر آپ فرمائیں تو میں لے آؤں گا، اتنا وقت لگے گا کہ آپ اپنی مجلس سے ابھی نہیں اٹھے ہوں گے اور تخت پہنچ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس سے بھی کم وقت میں۔ اب یہاں بات سمجھیں، قال الذی عنده علم من الکتاب، دوسرا ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں اتنی دیر میں تخت لے کر آ جاؤں کہ جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں گے، چند لمحوں کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ وقت مناسب ہے، اس میں آپ لے آئیں۔ اب یہ شخص کون ہے؟ راجح قول یہ ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے، کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے خاص ساتھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ساتھی بھی تھے، ان کے وزیر بھی تھے، اور ان کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ نام یاد رہے گا دوستوں، ان کا نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ، یہ نام تھا اس سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا، ساتھی کا اور رشتہ دار کا۔ اور یہ آصف بن برخیہ کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس پچھلی آسمانی کتابوں کا علم تھا۔ اس سے بھی مفسرین نے نقطہ نکالا کہ علم کی طاقت ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں تو اتنی دیر کے اندر لے آؤں گا، اور اس پلک جھپکنے میں وہ لے کر آ بھی گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی دیر میں اتنا ہزاروں میل کا سفر، اتنا بھاری تخت، عرش، اور وہ لے کر یہاں تک آئے، وہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کرامت ہے دوستو، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ بعض نے اس میں یہ بھی لکھا کہ آصف بن برخیہ چونکہ اللہ کے خاص بندے تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، بہت سارے لوگ اس کی تلاش میں ہوتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا کلمہ ہے
کہ اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجابا. فرمایا ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر میرا کوئی امتی وہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو دعا ضرور قبول ہوگی، اور وہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگے گا اللہ اس کو ضرور دے دیں گے. اور فرمایا وہ اسم اعظم ہے. لیکن وہ اسم اعظم ہے کیا؟ اب علماء فرماتے یہ بات اسی طرح پوشیدہ ہے جیسے لیلۃ القدر کی حقیقت پوشیدہ ہے. رمضان کے آخری عشرے میں نا، اب طاق راتوں میں ہر انسان خود کوشش کرے، 5 راتوں میں مجاہدہ کرے، عبادت کرے، اعمال کرے. یار ہو جائے. بعض نے اس میں تفصیل لکھی، کسی نے لکھا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، کسی نے لکھا کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. کسی نے کہا سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہ ہے اسم اعظم. اور بعض نے کہا کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے. یہ سب باتیں ہیں، لیکن تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ تمام کلمات اسم اعظم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ یہ مسلمان صاحب اعمال ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے، حقیقت عرض کروں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ اسم اعظم وہ مسلمان ڈھونڈ رہا ہوگا جو عملی اعتبار سے کمزور ہوگا. اعمال میں زیرو ہے، نماز میں زیرو ہے، دعاؤں میں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کہیں سن لیا پڑھ لیا، اب باقی عمل تو مجھے کرنا نہیں ہے، نماز کے لیے اٹھنا نہیں ہے، حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیں تاکہ میرے کام اس سے ہو جائیں، باقی اعمال کی خیر ہے. ایسا نہیں ہے دوست. انسان جب صاحب اعمال بن جائے نا، اعمال کا اہتمام اور پابندی شروع کریں، یقین کریں علماء نے لکھا کہ اس کی دعا اسم اعظم بن جاتی ہے، اس لیے کہ اعمال کی روحانی طاقت اس کے پاس آ جاتی ہے. پھر یہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی ان چیزوں کی کھود کرید میں مت پڑیں کہ بھئی اسم اعظم کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک آدمی صاحب اعمال ہے، اپنے معمولات پورے کرتا ہے، وظائف پورے کرتا ہے، وہ اگر ان کلمات کو پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ بھی آتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ اعمال کا ہے، نہ مسجد کا ہے، نہ تلاوت کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور کام پھنس گیا، کہہ رہے مجھے اسم اعظم بتا دیں، تو یہ چیز نامناسب ہے. تو بعض حضرات فرماتے ہیں آصف بن برقیہ کے پاس اسم اعظم تھا، انہوں نے وہ پڑھا، بہرحال ایک کرامت تھی، اور وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے چند لمحوں میں سلیمان علیہ السلام کے پہلو میں آ گیا، پہنچ گیا. جیسے ہی دیکھا تو فوراً کیا کیا؟ اللہ پاک کا شکر ادا کیا. شکر کہ اللہ یہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ تو آپ کے فضل کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا، اگر آپ نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو کوئی بڑا کام انسان سے ہو جائے، اللہ پاک کسی سے کروا دیں، تو یاد رکھیں کبھی بھی انسان کو اس کے نتیجے میں تکبر میں، عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. بعض دفعہ انسان کسی عمل کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اعمال کی پابندی شروع کر دیتا ہے، تہجد کی پابندی شروع کر دیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد شیطان اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ تو تہجد گزار بن گئے، ساری دنیا سو رہی ہے، محلہ سو رہا ہے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں. ہم ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے دوست، انہوں نے بڑی عجیب بات کی. اللہ والوں کی مجلس میں بڑی عجیب باتیں ہوتی. وہ فرمانے لگے کہ میں کالج میں پڑھتا تھا، وہ شیخ کہنے لگے، اور ہمارے کالج کے ایک ٹیچر تھے، کالج میں پڑھانے والے، اور وہ بھی انگلش کے ٹیچر. عام طور پہ ہمارا ذہن کیا ہوگا کہ بھئی یہ آدمی تو بالکل ہی گیا گزرا. ان کا وہ ایسے بنے ہوئے تھے، کسی اللہ والے کے صحبت یافتہ تھے کہ وہ تربیت کرتے تھے، اور مجاز تھے.
تو کہا مجھے ان سے اتنا فائدہ ہوا اعمال میں، روحانیت میں، کہ میں ان سے بیعت ہوا۔ اب بات سنیں اصل، میں ان سے بیعت ہوا، ان کی ارادت میں داخل ہوا، تو انہوں نے مجھے معمولات بتائے جیسے ہوتے ہیں کہ یہ کریں۔ تو کہا کہ میرا ان سے بیعت کے بعد کیا ہوا کہ جب اعمال، معمولات، وظائف شروع ہوئے تو تہجد کی پابندی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، وہ شیخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ جب تک اب میں نہ کہوں نا، آپ فجر کی نماز سے پہلے مت اٹھیں، تہجد نہیں پڑھیں، چھوڑ دیں۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ بھئی تہجد تو بنیاد ہے، رات کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں کریں، چھوڑ دیں۔ کہا کچھ دن کیا کیا، میں جبر کیا اور دل میں ایک بدگمانی سی بھی آنے لگی کہ بھئی کوئی غلط جگہ پر تو بیعت نہیں ہو گیا۔ تو کہا کچھ دنوں کے بعد کیفیات بہتر ہوئی، اور پھر جب انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا کہ مسئلہ یہ تھا، شیخ تو کیفیات محسوس کرتے ہیں دوستوں، تو کہا کہ آپ تہجد کی پابندی میں لگ گئے، آپ کی باتوں سے مجھے تکبر کی بو آنے لگی تھی، تکبر کی بو، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ دوسروں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کچھ دنوں تک میں نے آپ کو منع کیا تاکہ آپ کے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ نفلی اعمال بھی اگر انسان ترتیب پہ اور سیکھ کر نہیں چلے نا، یہ انسان کو اندر سے شیطان بہت خراب کر دیتا ہے، دوسروں کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے اصلاح نفس بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال بات کہاں سے چل رہی تھی؟ شکر گزاری سے، کہ جب انسان کو اللہ کی کوئی نعمت مل جائے فوراً اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی یہ فضل کس کا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نہیں چاہتے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے کی اور ملکہ کا تخت میرے پاس پہنچ گیا۔ اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار، جیسے مہینے کا پہلا اتوار ہے نا، تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبہ کی مجلس ہوگی عشاء کے بعد، اس میں ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ تاریخ اسلام کی مجلس ہوگی، اس میں بھی اہتمام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔